بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک حیرت انگیز ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا، جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں یہ فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے انہیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے والدہ سے دریافت کرو گھر میں کھانے والی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ فرزندان علی رضی اللہ عنہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے، والد صاحب پوچھ رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جواب ملتا ہے گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی کو بتاتے ہیں گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں گھر میں جا کر اپنے والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دے جا سکے۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے، والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہے اپنے والد صاحب کو بتا دینا گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی کو بتا دیتے ہیں گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی سے وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے تاکہ حلال رزق کا انتظام ہو سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرے گے تو 140 درہم میں دوں گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ ادھار پر لے لیتے ہیں اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی بازار کے طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے، رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کے کھال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 10 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ آپ وہ اونٹ 200 درہم میں نقد فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس سے اس کا حق یعنی 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں نے یہ شرط رکھی تھی اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت دینداری سے فرماتے ہیں مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ حضرت علی نے 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنے زوجہ مطہرہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، فرماتی ہیں گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ان سے سوال کر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی ذات پر کس قدر کامل توکل تھا، انہیں اس قدر یقین تھا اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے، غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
جب انسان اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو کم از کم 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں ہدایت اور حکمت ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کی سزا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا: ایک روز حضرت علی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہی چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور مرد اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو اور اس کا قصور کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا جیسا فعل کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شرعی حکم کے مطابق حکم دیا ہے اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور فرمایا، اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا اور اسے ہم سے چھین لیا، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ کرنے کے بجائے نہایت دانائی سے فرمایا، یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کسی ایسی شرعی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ فی الحال بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کو اس بات کا کامل علم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے اور اللہ نے انہیں نبوی علم کے وارث عطا کی ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی شرعی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اے لوگوں، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا جبکہ اس پر جرم ثابت تھا؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے عمل لکھے نہیں جاتے اور وہ شرعی طور پر بے قصور قرار پاتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ سنن بلاغت پہنچ جائے، تیسرا وہ جو ذہنی طور پر ہوش میں نہ ہو یعنی دیوانہ ہو، اس سے مجنونہ دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں میں نے بھی سنا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور اپنے ہوش حواس کو کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت یہ فعل سرزد ہوا اس کے دیوانے پن کے حالت میں ہو، اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا گیا ہو، اس لیے اس پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے جب یہ علمی شرعی دلیل سنی تو فوراً اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ علی کو بصیرت کی تعریف کی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں عدل کے تقاضے کتنے باریک ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ظاہری گناہ کے باوجود ذہنی حالت کی وجہ سے بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا سمندر موجود تھا، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور نہایت قابل ذکر سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنے ہر عبادت پورے وقت پر اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفر کے
علمداری منافقوں کسی بھی صورت برداشت نہیں تھی اور وہ ہمیشہ انہیں زک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روز منافقین نے یہ سازش تیار کی، جب حضرت علی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں پیچیدہ باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے یا قضا ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا حضرت علی نے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں راستے میں گھیر لیا۔ کہا، اے علی، ہمیں ایک اہم سوال کا جواب دیجیے، وہ دنیا میں کون کون سی جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سی جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ ان کا خیال تھا حضرت علی ہمیں سینکڑوں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس علمی بحث میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ حضرت علی نے منافقین کی اس چال کو بھانپ لیا اور ان کا یہ سوال سن کر اپنے دائیں پاؤں مسجد کے چوکٹ کے اندر رکھا اور نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے یہ ایک ایسا جواب دیا جس نے سب کو کنگ کر دیا۔ فرمایا، اے لوگوں، یاد رکھو، وہ تمام جانور جن کے کان سر سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان سر کے اندر کی جانب سرخ صورت میں ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ جامعہ مختصر جواب دے کر آپ نے فوراً اپنے بایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا۔ اللہ کے حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ سن کر منافقین پر سکتہ طاری ہو گئی، ان کے سازش دوہری کی دوہری رہ گئی۔ وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز، فکر انگیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے، نیکی کی بات کو سننے، پھیلانے، ان پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اگر میرے آج کی علمی معمولاتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔